ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، وہ جو ہم نے اتارا، من البینات، روشن دلیلوں میں سے، والہدا، اور ہدایت کی باتوں میں سے، چھپاتے ہیں۔ اوہو، ڈپٹی کمشنر اشفاق الرحمان نے میٹنگ بلائی یہاں ہمارے علاقے ایسٹ میں، میرا دوست تھا، مجھے کہا تم بھی آ جاؤ، میں نے کہا میں نہیں آتا۔ کہاں آ جاؤ؟ میں نے کہا آپ خفا ہو جائیں گے۔ کیوں خفا ہوں گا؟ خوش ہوں گا میں۔ ٹھیک، ہم چلے گئے، ہم بیٹھ گئے اس طرف، بریلوی آ کے بیٹھے، مودودیان بیٹھ گئے، شیعگان بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ آج کل علاقے میں چوریاں اور ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، آپ حضرات کو پتہ ہے نا، تو اس میں ہماری مدد فرمائے، آپ ہیلپ کر لیں، علماء کرام کا ہیلپ چاہیے۔ سب سے پوچھا، سب نے کہا بالکل۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ جو موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں یا موبائل چھینتے ہیں یا لوگوں کو پکڑ کے پیسے چراتے ہیں، گاڑیاں اغوا کرتے ہیں، آپ اس کا ایکشن لیتے ہیں؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا جو سنت چوری کرے، توحید چوری کرے، ان کا ایکشن بھی لیں گے؟ کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ مصطفیٰ اظہری حسن حقانی بیٹھے ہوئے بریلیا۔ او ہنگامہ کھڑا ہو گیا، میں داخلہ ناز کی تو سنت ہو تو توحید غلط۔ مجھے کہتے یہ مطلب تھا آپ کے آنے کا؟ میں نے کہا یہی مطلب تھا آپ کے لڑانے کا۔ میں نے کہا مجھے نہیں بلاؤ، میں اپنا چور بتاؤں گا آپ کو، جو مجھے معلوم ہے وہ چور یہ ہے، توحید و سنت کے چور۔ خیر بریلیان لڑ ہوا تھا، چٹول لڑ مات ہوئی، زو سران دی شکا نا زو بیادیتا سرنرا والا میں ما سرارا والا چنوری ہے تھا گنگا پو بولم ما سرارا ہوا لکا۔ الحمدللہ۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی۔ اشکال، علماء یہود جانتے ہیں پھر کیوں نہیں مانتے؟ جواب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا، واضح دلیلیں اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا لوگوں کو کتاب میں۔ پیغمبر نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو، اور یہ وتروں کے بعد نفل پڑھ کر پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا واضح دلیل اور ہدایت۔ واضح حدیث ہے، بخاری نے باب قائم کیا، باب لیجعل آخر صلاتہ وترا، لیکن یاد رکھنا کسی محدث نے وتروں کے بعد نفل پر کوئی باب قائم نہیں کیا۔ فقہ حنفی میں وتروں کے بعد نفل کا کوئی ذکر نہیں۔ تمام کتابوں میں قبل الوتر نوافل کا ذکر ہے۔ جب وتر پڑھ لی آپ نے، بس رات کے اعمال سے فارغ ہو گئے، یعنی سجدے والے نفل نہ پڑھے، قضا، تلاوت، ذکر، دعا، تسبیح، یہ سب پڑھو۔ مضبوط مسئلہ ہے، اہل علم کے ہاتھوں مسکین ہے، اہل علم کے ہاتھوں مسکین ہے۔ اللہ، عاجز فقیر نے اس موضوع پر احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر لکھا ہے۔ احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر۔ آج کل احسن الرسائل ہمایوں مغل احسنی نے شائع کر دی، اس کو لے لو، اس میں 12 مطبوع رسالے سبع۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سر ڈھکنا ثواب ہے، اور ننگے سر ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ آئس گونگے کہ منہ پہ ایک جملہ نہیں آتا کہ بھائیو سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کا آداب ہے۔ سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے۔ سر ڈھک کے نماز پڑھنا پیغمبر کا وتیرہ، نیک لوگوں کا شیوا، اچھے لوگوں کی ادا ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک اور حرکت کی،
غلط مسئلہ بیان کر کے لوگوں کو کہا مسجد میں ٹوپی میلی کچیلی ہوتی ہے، اس کو سر پہ رکھ کے تو آپ کہیں انوائٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ولی میں اور تقریب میں نہیں جاتے تھے، اس سے نماز میں نہیں ہوتے. وہی دیکھو ذرا کتنی زیادتی کی بات ہے، اور صحیح بات کو غلط کر دیا. یوں کہنا چاہیے کہ صاف ٹوپی اوڑا کرو، ٹھیک بات. ہماری مسجد میں الحمدللہ جب لدھیانوی اور نظام الدین نے فتویٰ لکھا کہ یہ ثیاب بذلہ ہے، اس سے نماز مکروہ ہے، میں نے جا کے دونوں کو کہا کہ بڑی سخت غلطی کی آپ نے. اللہ تعالیٰ دونوں کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے قاتلوں کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر لے. دونوں نے مجھے آ کے یہاں کہا کہ آپ کے ثابت قدمی کو سلام پیش کرتے. لدھیانوی مرحوم نے مولانا قاری مفتاح اللہ کی موجودگی میں کہا کہ ہم نے اس کو ثیاب بذلہ کہا کہ اس میں مکروہ ہے، خیال تھا کہ وہ اپنی اوڑھ کے آئیں گے، وہ بھی نہیں اوڑھی اور یہ بھی نہیں اوڑھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ننگے سر نماز شروع ہو گئی. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ننگے سر نماز پڑھے تقویٰ اور خشوع خضوع کے لیے، یاد رکھنا یہ جزیہ غلط ہے. اس پر ابن عابدین نے اعتراض کیا ہے کہ سر ڈھکنا سنت ہے، سنت کے خلاف میں خشوع و خضوع معتبر نہیں ہے. خشوع و خضوع اس میں معتبر نہیں، خشوع و خضوع سر ڈھکنے میں ہے. اس پر بھی مولانا نظام الدین کو میں نے عرض کیا کہ اس جزیے کو دوبارہ دے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا واضح دلیلوں میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے، وہ قرآن میں سارق کا تذکرہ تو ہے کہ ہاتھ کاٹو، لیکن لعنت نہیں آئی. لیکن جو مسائل چوری کرتے ہیں ان پر دیکھو لعنت آئے گی. اور وہ مسائل چوری کرنے والا وہ چھٹے پارے میں آئے گا، لیکن دین چوری کرنے والا وہ پہلے سے آ گیا. یہ بڑے نمبر 1 بدماشان ہیں جنہوں نے عقیدے اور سنتیں چوری کی ہیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے اتارا واضح دلیلوں میں سے اور ہدایت کی چیزوں میں سے، من بعد ما بینا ہو، بعد اس کے کہ ہم نے کھل کر بیان کی، بعد اس کے کہ ہم نے کھل کر بیان کی، للناس سے لوگوں کے لیے فی الکتاب قرآن میں دین میں. اور یہ لوگ جو نہیں بیان کرتے یہ کون ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر لعنت فرماتے ہیں اللہ. ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کریں گے لعنت کرنے والے. اور ان پر خدا کی لعنت، وہ ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کیا. توبے کا طریقہ کیا ہے؟ جو جرم ہے اس سے باز آ جاؤ. جرم کیا تھا؟ نہ بیان کرنا، وہ بیانو. یاد رکھنا.